بہت پرانی بات ہے، ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور 7 بچوں کے ساتھ ایک کچی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ غربت کا یہ حال تھا کہ گھر میں اکثر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان بچوں میں سب سے چھوٹا لڑکا، جس کا نام اس کی چھوٹی جثہ کی وجہ سے مرچی پڑ گیا تھا، دیکھنے میں تو ننھا سا تھا مگر عقل میں بڑے بڑوں کے کان کاٹتا تھا۔ ایک رات جب بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں تھمیں تو لکڑہارے نے اپنی بیوی سے دکھ بھرے لہجے میں کہا، مجھ سے اب ان معصوموں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ کل میں انہیں جنگل لے جا کر چھوڑ آؤں گا تاکہ کوئی نصیب والا انہیں اٹھا لے جائے اور یہ کم از کم پیٹ بھر کر روٹی تو کھا سکے۔ مرچی جاگ رہا تھا اور اس نے اپنے باپ کی ساری باتیں سن لے۔ وہ ڈرنے کے بجائے چپکے سے اٹھا اور باہر سے ڈھیر ساری سفید چمکدار کنکریاں جمع کر کے اپنی جیبوں میں بھر لے۔ اگلی صبح باپ بچوں کو لکڑیاں کاٹنے کے بہانے جنگل کی طرف لے گیا۔ مرچی سب سے پیچھے چل رہا تھا اور ہر تھوڑے فاصلے پر ایک سفید پتھر زمین پر گراتا گیا۔ جنگل کے بیچ پہنچ کر باپ نے کہا، تم سب یہاں ٹھہرو، میں سوکھی لکڑیاں دیکھ کر آتا ہوں۔ معصوم بچے انتظار کرتے رہے مگر شام ڈھل گئی اور باپ واپس نہ آیا۔ اندھیرا ہوتے ہی جنگل خوفناک ہو گیا۔ جانوروں کی آوازوں سے بچے ڈر کر رونے لگے اور بڑے بھائی نے روتے ہوئے کہا، اب ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم کبھی گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تب مرچی نے پاراطمینان لہجے میں کہا، بھائیو رونا بند کرو، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ چاند کی روشنی جب گھنے درختوں سے چھن کر زمین پر پڑی تو مرچی کی گرائی ہوئی سفید کنکریاں موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ مرچی نے انہی چمکتے پتھروں کا پیچھا کیا اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہ سب صحیح سلامت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ جب باپ نے دروازہ کھولا اور اپنے بچوں کو سامنے پایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ پچھتاوے میں رو پڑا اور انہیں گلے لگا لیا۔ مرچی کی چالاکی نے نہ صرف ان کی جان بچائی بلکہ ان کے باپ کو یہ ہمت دی کہ وہ مل کر غربت کا مقابلہ کریں گے مگر کبھی جدا نہیں ہوں گے۔